دیکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتی ہے، تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، اور اللہ جو چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور بڑے جلدی حساب لینے والے ہیں۔ اور ان سے پہلے جو کافی لوگ ہو چکے ہیں انہوں نے تدبیر کی، سو اصل تدبیر تو خدائی کی ہے، اس کو سب خبر رہتی ہے، جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یہ لوگ چادر اڑا کر آپس میں جو باتیں گھسی کرتے ہیں دین اسلام کو ہرانے کے لیے، جو خیالات دل میں پکاتے ہیں، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، نفس جو انسان کے دل کے اندر میں کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کو سب خبر رہتی ہے۔ جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اپنا دل دماغ میں رکھتا ہے، ان کفار کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا عالم میں نیک انجام کسی کے حصے میں ہے۔ اس عالم میں جو مرنے کے بعد جی اٹھتے ہیں، میدان حشر میں جمع ہوتے ہیں، اس ٹائم پر کس کا کیا انجام ہے وہ معلوم ہو جائے گا، اور ان کفار کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم میں نیک انجام کسی کے حصے میں ہے۔ اور یہ کافی لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ نوز باللہ آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ یہ کافی لوگ اپنی زبان سے کہنے سے کیا یہ ہمارے پیغمبر نہیں ہوں گے؟ یہ لوگ اپنے منہ سے اپنے دل دماغ میں جتنا کفر ہے اس کو باہر اگال دیتے ہیں۔ کیا بات کہتے ہیں؟ نوز باللہ آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ دیکھو ان کا دل کے اندر اتنا کفر جمع ہوا ہے ہمارے پیغمبر پر، اور یہ کفار کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم میں اللہ کے یہاں نیک انجام کسی کے حصے میں ہے۔ اور یہ کافی لوگ یوں کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوز باللہ آپ پیغمبر نہیں ہے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں بات کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ پیغمبر ہے، ان کے پر قرآن نازل ہو گیا، متقی پرہیزگار لوگ مانتے پہچانتے ہیں۔ یہ کافی لوگ نہیں کہنے سے کیا ہو گیا؟ یہ لوگ کہنے کی وجہ سے یہ لوگ گرفتار عذاب ہو جائیں گے۔ آپ فرما دیجیے کہ میرا اور تمہارے درمیان میں میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہے۔ یہ لوگ اپنے زبان سے کہیں گے کہ آپ نوز باللہ پیغمبر نہیں ہیں، یہ کافی لوگ نہیں مانے تو کیا ہو گیا؟ یہ کافی لوگ جھٹلانے سے کیا ہو گیا؟ اس کا سزا وہ بھوگیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، آپ فرما دیجئے کہ ہمارے پیغمبر بولتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے بے انصافوں کو، ایسے کافروں کو ایسے بتلا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اور نبی اور پیغمبر ہونے پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب یعنی قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، آیا ہے، علم ہے، کافی گواہ ہے۔ یہ قرآن تو آپ کو تصدیق کرتی ہے، ایک آپ آخری پیغمبر ہے۔ یہ 22واں پارے میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد میں کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہے۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس دن پہلے آنے سے پہلے جس دن کی ایمان کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور تم ایمان لانا چاہو گے، تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیں گے، تمہارا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک 80 سال کا زمانہ گزر جائے گا، پورا دنیا کافروں سے بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ دفعتاً قیامت قائم کریں گے، قیامت قائم کریں گے۔ ایک دم جھٹپٹ سے ایسا ہو جائے گا، ایسا ہلکا سا سریلی آواز آ جائے گی، ایسا تیز ہو جائے گی، پہاڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گی، پہاڑ بھی آپس میں
ٹکرا جائیں گے ہوے کی وجہ سے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کو کھینچ کر توڑ کر ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور پورا سمندر برپا ہو جائیں گی۔ حمل والی عورت اپنے بچوں کو گرا دے گی دہشت کے ماری میں، اونٹ نے جو حمل سے ہے وہ اپنے بچوں کو گرا دے گی وہ دہشت کی وجہ سے۔ قیامت کا عذاب ہی ایک ایسے عذاب ہے، ایک حساب ہے، ایک بجلی کی چمکاٹ سے دنیا اتنا ڈر جاتی ہے، تو قیامت کے دن کتنا بجلیاں گریں گی، کیا حالت ہوگا۔ اللہم اغفر لی یا اللہ، ایسے دن آنے سے پہلے یا ایسے دن میں ہمیں حفاظت فرمائے، ہمارے ہوش بے ہوش نہ ہو، ہمیں ہوش میں رہے، ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتے رہے۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، ہم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہم قبروں سے اٹھے اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے لائن میں کھڑے ہو جائے اور نام اعمال کو آپ کے سامنے پیش کرے۔ محض آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے سے میری دعا کو قبول و منظور فرماؤ، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔